میں عمران خان ہوں. جو سانحہ ہوا پارا چنار میں، پارا چنار کے لوگوں کے ساتھ کرم میں، اس کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ اس کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی میڈیا میں اس کی کوریج نہیں ہو رہی. میں نے چند صحافیوں سے رابطہ کیا، میں نے ان سے کہا جی کہ میڈیا اس کی کوریج کیوں نہیں کر رہا، حتیٰ کہ جو میڈیا کے پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہیں وہاں پہ بھی اس کو کوریج نہیں دی جا رہی. تو انہوں نے کہا جی یہ پالیسی آئی ہے کہ اس واقعے کو زیادہ رپورٹ نہیں کرنا. حالانکہ یہ دہشت گردی کے واقعات جو گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان میں ہوئے ہیں، یہ ان میں سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے کہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو جو ہے وہ روک کے وہاں ان کے اوپر فائرنگ کی گئی، ان کے اوپر راکٹ پھینکے گئے، انہیں جو ہے وہ دستی بموں کے ساتھ نشانہ بنایا گیا. اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 44 لوگ جو ہیں وہ اس سانحے کے اندر جاں بحق ہو گئے ہیں. اور جو لوگ زندہ بچ گئے ہیں، جو خواتین یا کوئی حضرات زندہ بچے ہیں، ہمارے ایک صحافی ہیں جنان، ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے اس واقعے میں. جو لوگ زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کی یہ فائرنگ تھی، کس طرح کا یہ واقعہ تھا، اور پولیس کو آنے میں کتنا زیادہ ٹائم لگا. سیکیورٹی وہاں پہ پراپر موجود نہیں تھی، اور انتہائی خدشات اور خطرات کے باوجود یہ بہت بڑا پاکستان کا ایک سیکیورٹی فیلئر ہے، ایک انٹیلیجنس کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ اتنا بڑا حملہ جو ہے اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر اتنا بڑا حملہ ہوتا ہے، اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے، منصوبہ ساز اکٹھے ہوتے ہیں، وہ اسلحہ مہیا کرتے ہیں اور پھر وہ گھیر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے باوجود کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. اتنے بڑے انٹیلیجنس فیلئر کے اوپر حکومت کو اکاؤنٹیبل کرنا چاہیے، متعلقہ لوگوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا یا جو لوگ اس میں رسپانسبل ہیں ان کو ایک تو مجرموں کو سزا دینا بہت ضروری ہے، دوسرا جن کی غفلت کی وجہ سے یہ جرم ہوا ان کو بھی اکاؤنٹیبل کیا جانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ادھر پارا چنار میں بہت بڑا احتجاج ہوا ہے، شہری بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے، انہوں نے احتجاج کیا. جو لوگ وہاں موجود ہیں ان سے اگر آپ رابطہ کریں یا ان سے آپ بات کریں تو وہ ان کی ایک بے بسی ہے جو دکھائی دیتی ہے. یعنی یہ غم و غصہ تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن ایک بے بسی بھی ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ریاست بھی ساتھ نہیں دے رہی، کوئی بچا بھی نہیں رہا، نہتے لوگ ہیں، ان کو قتل عام ان کا کیا جا رہا ہے. اور یہ اس کو لوگ فرقہ وارانہ بھی کہتے ہیں، اس کے ریزنز یہ بھی ہیں، اور کچھ تنازعات بھی ہیں مقامی سطح پہ. پارا چنار میں بڑے تنازعات ہیں، لیکن یہیں پہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی کا پتہ چلتا ہے. یہ وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی دونوں کی ذمہ داری ہے، وفاقی اداروں کی اور صوبائی اداروں کی دونوں کی ذمہ داری ہے. اب صوبائی حکومت سے بات کریں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے، ہم تو یہاں کا ڈی پی او ڈی سی چینج نہیں کر سکتے، ہم تو یہاں پہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، وہ اس کا رونر ہوتے ہیں. اگر آپ وفاقی حکومت سے بات کریں تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، ان کی ساری توجہ ہے سارے پولیٹیکل معاملات میں. وہ ہر جگہ سے نفری نکال کے اسلام آباد میں اور بڑے بڑے شہروں میں شفٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کو کیسے روکنا ہے. تو ساری توجہ ان کی وہاں پہ ہے. اب عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ آیا، انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات بھی کی ہے، اور ان کا اپنا سٹیٹمنٹ انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہے، اور ایکس پہ جو ان کی پوسٹ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا کہ 24 نومبر غلامی سے نجات کا دن ہے. یاد رہے پرسوں یہ دن آ رہا ہے، اتوار کا دن. ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی پاسداری اور انسانی حقوق معطل ہیں، جس کی وجہ سے پوری قوم کا باہر نکل کر قربانی دینا ناگزیر ہو چکا ہے. قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ بہادر شاہ ظفر کی طرح موت تک غلامی کا طوق پہننا ہے یا ٹیپو سلطان کی طرح مرتے دم تک آزادی کا صحرا پہننا ہے.